بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور میں آپ کو جرنیلوں کے پاکستانی قوم کے خلاف امریکہ میں کی گئی لابنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج کی سٹوری اسی کے بارے میں ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جرنیل آپ ہی کا پیسہ لے کے، آپ کی جیبیں نچوڑ کے، آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کر کے اپنے حق میں امریکہ میں لابنگ کروا رہے ہیں۔ پاکستان جیسا غریب ملک لابنگ فرمز کو ملینز میں پر منتھ ادا کر رہا ہے امریکہ میں۔ کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، نکتہ.com والوں نے اس پہ سٹوری کی ہے، میں وہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تمام قرضوں پہ مشتمل ہیں، اس کے باوجود ان کی عیاشی باہر چل رہی ہے۔ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے خلاف انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں کہ کیا سے منیر پہ پابندی لگنے کا قانون ہی نہ پاس ہو جائے۔ جو اوورسیز پاکستانی شور وہاں ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کو یہ کھا گئے، عوام کو کھا گئے، سب کچھ برباد کر دیا، اس کے حوالے سے بھی لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہیں، تو یہ پیسہ آپ کا ہی لے کے آپ ہی کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں۔ آئیں کچھ تفصیلات پڑھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہیں۔ ناظرین، یہ شروع ہوتا ہے نکتہ کا آرٹیکل، پاکستان کا کئی ملین ڈالر لابنگ مہم، واشنگٹن میں اپنا امیج دوبارہ سے ترتیب دینے کی کوشش۔ پاکستان واشنگٹن میں اپنا امیج بدلنے کے لیے لاکھوں ڈالر صرف کر رہا ہے اور خود کو ایک اہم اتحادی کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ نکتہ نے امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ فارا پر دستیاب متعدد سرکاری معاہدوں کا جائزہ لیا ہے جن کی مجموعی مالیت کم از کم 3.25 ملین ڈالر ہے۔ 3.25 ملین ڈالر، اگر آپ رف ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہ تقریباً ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، اربوں میں جو باہر لگایا جا رہا ہے، ارب خرچہ کیا جا رہا ہے آپ کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ کس کے خلاف؟ اپنی ہی عوام کے خلاف، یعنی آپ کے خلاف نیریٹو بنانے کے لیے۔ ہم ذرا تفصیلات دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آرکیڈ ایڈوائزرز ٹرمپ کے اندرونی حلقے سے جڑی مہم، مرکزی ادارہ فارا رجسٹریشن نمبر 7572 آرکیڈ ایڈوائزرز LLC ہے۔ اس کا معاہدہ 8 اپریل کو ہوا۔ ماہانہ 2.5 لاکھ ڈالر ان کو دیے جا رہے ہیں ماہانہ۔ 6 ماہ میں 1.5 ملین ڈالر کا معاہدہ ہے تاکہ امریکہ کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے، اور اس کی خدمات میں وائٹ ہاؤس، پینٹاگن، اسٹیٹ اور خزانہ محکمے، نیشنل سیکورٹی کونسل، کانگریس، عالمی فنڈز جیسے IMF اور ورلڈ بینک شامل ہیں۔ ان سب کے لیے لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ آگے سنیں، دلچسپ چیز آگے آئے گی، یہاں بھی لٹرلی یہ لکھا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرم کو اسی دن رجسٹر کیا گیا تھا جب حکومت پاکستان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا۔ اب ذرا آپ چیک کریں، یہ ایسا اتفاق ہے کہ جس دن پاکستانی جرنیلوں نے معاہدہ کیا ایک فرم کے ساتھ، وہ اسی دن رجسٹر ہوتی ہے۔ کیا کسی نئی فرم کو عمومی طور پہ ایسے معاہدے دیے جاتے ہیں؟ سوچیں تو بڑی گہری بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی واقعات ایک ہی تاریخ میں پیش آئے۔ اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف امور میں وکالت کی اجازت حاصل کی۔ 4 ماہ بعد امریکہ نے پاکستانی مصنوعات پہ 19% ٹیرف لگائے، جبکہ بھارت پر 50%۔ آرکیڈ نے اپنا کچھ کام اسکوائر پیٹن باکس کے ساتھ سب کنٹریکٹ پر کیا، جس کی فیس آرکیڈ کے ریٹینر سے ادا کی گئی۔ اس فرم میں واشنگٹن میں طاقتور افراد شامل ہیں، جیسے سابق صدر ٹرمپ کے اقتصادی مشیر ایورسٹ آئزنسٹاٹ، سابق سفارتکار پال جونز، سابق وزیر دفاع مارک ایسپر اور ٹرمپ کے چیف آف سٹاف کی معاون سوزی وائلز۔ اب یہ اتنا اہم حلقہ ہے، ان لوگوں نے جس ان کمپنی بنائی، ہماری کمپنی نے اسی دن ان کو ہائر کر لیا۔ کیا زبردست اتفاق ہے۔ اس کو ہم اگر یہ کہیں مبینہ طور پہ کہ یہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ کی گیم ہے اور ان کو بتایا گیا کہ کیسے آپ نے سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ جب آیا تو وہ ان کے لیے کچھ اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ پھر ڈیپ اسٹیٹ نے انکلوڈنگ جنرل کوریلا جو ابھی ریٹائر ہوا ہے، اس نے ٹرمپ کی نظر میں ہمارے جرنیلوں کو اٹھایا اور کہا جی یہ ہمارے لیے اسینشلز ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ان کی ہمیں ضرورت۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سیڈن لا، ان کا فارا رجسٹریشن نمبر ہے 7570۔ سیڈن لا LLP نے 8 اپریل کو 6 ماہ کے لیے معاہدہ کیا، جس کی ماہانہ فیس 2 لاکھ ڈالر ہے۔ لیکن 2.5 لاکھ ڈالر ماہانہ ادھر دے رہے ہیں، 2 لاکھ ڈالر ماہانہ ادھر دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ امریکی شراکت داری کو مضبوط بنانے، پاکستان کانگریسی کاکس کو وسعت دینے اور نایاب زمینی معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کی واشنگٹن کو فروخت کی ترویج پر مرکوز ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس اتنا ہی بڑا خزانہ ہے تو لابنگ فرم کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں لوگ تو خود آ جاتے ہیں بھائی، کبھی خزانہ بھی جا کے بیچنا پڑا ہے۔
یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ خزانہ لے لو خزانہ لے لو، اور پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، تو خزانہ بھی ہمارا، ہم پیسہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا خزانہ لے لو. یہ ان جرنیلوں کی ٹوٹل عقل. آگے چلتے ہیں. مزید بنا اس نے امریکہ کی کانگریس اور اہم پالیسی تھنک ٹینکس کو کشمیری موقف پیش کرنے کا کام بھی سنبھالا ہے. اس فرم کے بانی رابرٹ ڈبلیو سیڈن کو وال سٹریٹ باؤنٹی ہنٹر کہا جاتا تھا، جو امریکی سٹاک مارکیٹ میں فریب کے بعد تباہ ہونے والی چینی کمپنیوں کے ایگزیکٹو کو ٹریک کرتے تھے. وہ اکثر سابق خفیہ ایجنسیوں جیسے موساد اور KGB کے افراد سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی اسرائیلی ایجنسی موساد اور KGB وغیرہ سے اس کے بڑے گہرے روابط ہیں. تو موساد سے بھی ہیں اور ادھر دوسری KGB سے بھی ہیں جو رشیا کی. فارا رجسٹریشن نمبر 7579 یہ ہے جی جیولن ایڈوائزرز LLC، جو 24 اپریل کو 50,000 ماہانہ پر متعین ہوا. اس کے شریک بانی کیتھ سکلر ٹرمپ کے سابق باڈی گارڈ ہیں. کیسے انہوں نے گھیرا ڈالا ہے؟ ٹرمپ کے سابق باڈی گارڈ کو بھی $50,000 ماہانہ دیا جا رہا ہے صرف آپ کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے. اور جارج سوریل سابق ٹرمپ تنظیم کے وکیل. فارا رجسٹریشن نمبر 7585 یہ ہے جی کانشنس پوائنٹ کنسلٹنگ، جس نے 2 مئی 2025 کو فائلنگ کی. $25,000 ماہانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اور یہ سابق بش حکومت کی تجارتی مشیر نتھانیل کا ادارہ ہے. اس نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے خزانہ محکمے میں کال کا اہتمام بھی کیا. یعنی جب امریکہ اوورسیز پاکستانیوں سے یہ سن رہا تھا کہ یہ ظالم حکومت ہے، اس نے برباد کر دیا ملک کو، جب وہاں سے کچھ ایکشن ہونا تھا تو انہوں نے پیسہ لگا کے ٹرمپ کے قریبی لوگ ہائر کر کے اور پاکستانی عوام کے خلاف لابنگ کر کے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، ہم تمہارے لیے اسینشل پارٹنرز ہیں، ہماری فکر کرو، ہمیں نوازو، ہمیں بچاؤ، پھر دیکھو تمہیں ہم کیسے خوش کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. چیک میٹ فارا رجسٹریشن نمبر 7534 چیک میٹ گورنمنٹ ریلیشنز LLC ایک نارتھ کیرولائنا کی فرم ٹرمپ خاندان کے ساتھ وابستہ ہے. تو انہوں نے ٹرمپ خاندان کے ساتھ وابستہ بھی فرم ہائر کر لی ہے. اس نے 15 مئی کو $1 لاکھ کے فیز 1 معاہدے پر کام شروع کیا، اور بعد ازاں $2 لاکھ کا آپشن بھی شامل ہوا. پہلے 1 لاکھ اور پھر 2 لاکھ فیزڈ آپشن ہیں، یہ ایک کے بعد ایک فیز آتا چلا گیا. اس فرم کی قیادت میں چارلز چیس مکڈاول یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے نزدیکی ساتھی، ان کا بھائی ایڈیسن مکڈاول جو ٹرمپ کی حمایت سے کانگریس گئے، کلیس لاشویٹا جونیئر ٹرمپ کی 2024 کی مہم کے شریک مینیجر کے بیٹے. تو 2024 میں جو شریک مینیجر تھا اس کی مہم کا، اس کے بیٹے کی فرم، اس کو بھی پیسہ کھلا رہے ہیں. یعنی جرنیل رشوت دے دے کر لابنگ فرمز کے ذریعے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ایک اور فرم رجسٹریشن نمبر 7529 کاروس اینڈ گنسٹر ان کا نام ہے. گنسٹر اسٹریٹجیز ورلڈ وائڈ نے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے واشنگٹن دورے 17 سے 22 جنوری میں مفت تعاون فراہم کی. کون سی کمپنی جو مفت تعاون دے رہی ہے؟ اس دوران انہوں نے کانگریس رکن جو ولسن سمیت کئی اجلاس کا انتظام کیا. بعد میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے مسودے کو مشترکہ تحریر کیا. کاروس نامی پبلک ریلیشنز فرم نے 5 اگست کو پاکستان کے واشنگٹن ایمبیسی کے لیے یوم استحصال پیکج جاری کیا، جس میں کشمیری حقائق پر مبنی ایک شیٹ اور پالیسی سازوں اور صحافیوں کے لیے پوسٹ تجاویز شامل تھی. یار اب تو ان کو مفت میں بھی امریکی ڈیپ اسٹیٹ لے کے دے رہی ہے فرمیں. اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ اب اس پر آ جاتے ہیں. یہ معاہدے پاکستان کی حالیہ عرصے میں واشنگٹن میں سب سے منظم کوشش ظاہر کرتے ہیں. یہ پیشہ ورانہ وکالت میں سرمایہ کاری، امریکی قانون سازوں کی توجہ حاصل کرنے اور ٹرمپ کے قریبی مشیروں کو رابطوں میں لانے کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں. ٹرمپ کی حالیہ تعریفیں، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تعاون کے لیے شکریہ کہنا، تجارتی معاہدوں کا وعدہ اور پاکستان کو شاندار لوگ کہنا، اس کی مہم ممکنہ طور پر نتائج دے رہی ہے. البتہ یہ ماحول دوست الفاظ مستقل پالیسی فوائد میں کیسے تبدیل ہوں گے، یہ واشنگٹن کی بدلتی ترجیحات کے ساتھ پاکستان کی امانگی پر منحصر ہے. اوورسیز پاکستانی بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. مقابلہ ایک طرف پیسے کا ہے، طاقت کا ہے اور چلاکیوں کا ہے، دوسری طرف ایمانداری کا ہے اور پاکستان سے محبت کا ہے. ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا، کولیشن ٹو چینج US پالیسی آن پاکستان، انہوں نے ریپرزینٹیو میک گورن نے ایک بل میں ایک امینڈمنٹ ڈالی ہے، اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ سسپینڈ IMET ملٹری ٹریننگ فار پاکستان انٹل دا رجیم ریسپیکٹس بیسک نارمز آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی. اب کمپنی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے جو ینگ لوگ جاتے ہیں نا وہاں ٹریننگ پہ، وہیں پہ یہ ہائر ہوتے ہیں CIA کے ہاتھوں. لیکن یہ ان کو بڑی گولڈن اپرچونٹی بھی لگتی ہے یار کہ امریکہ جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. تو یہ اس میں سیکشن ڈالا گیا ہے کہ no funds authorized to be appropriated under this act may be used to facilitate the participation of the government of Pakistan in the
International Military Education and Training (IMET) unless the Secretary of State in consultation with the Secretary of Defense certifies that the government of Pakistan has taken meaningful steps to prevent the commission of grave violations of human rights by military forces and the practice of widespread arbitrary detention of individuals who seek to obtain, exercise, defend or promote internationally recognized human rights and freedom, such as the freedom of religion, expression, association and assembly, and the rights to a fair trial and democratic elections, and end the practice of military trials of civilians. So military trial भी खत्म करो, लोगों को जो अगवाकारियां करते हैं वो भी खत्म करो, और इस तरह की चीजें डाली गई हैं उस बिल में। अब देखते हैं कि ये किस स्टेज पे पहुंचता है कि अब जो ट्रेनिंग है वो इससे नत्थी कर दी जाए। ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी पाकिस्तान ने बिल्कुल इंसानी हकूक पूरे कर दिए हैं, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोनों तरफ से एक मुकाबला जारी है। पाकिस्तान पे आज क्या बात करूं, आपने देख लिया कि सैलाब है, पूरा मीडिया सब अच्छा दिखा रहा है लेकिन सोशल मीडिया हकायक दिखा रहा है, और ये है ताकत सोशल मीडिया की। लोगों की आवाज बन गया है सोशल मीडिया। सैलाब में डूबे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि हुकूमत नहीं आई हमारी मदद के लिए, हम अपनी मदद आपके तहत सब कर रहे हैं। ये शर्मिंदगी का मकाम है उनके लिए जो मीटिंगें करते हैं मरी में बैठ के और कहते हैं इमरान खान को खत्म करो, हमारे साथ चलो, इमरान खान का इंतजाम करो, इसकी पार्टी को बैन करो। अब देखें ना, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं इमरान खान 14 साल जेल में रहेगा और आगे इसकी पार्टी भी माइनस हो जाएगी। तो ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे और कब तक पाकिस्तान को ऐसे चलाना है कि चोरों के लिए जो चौकीदार हैं उनको जेलों में डाला हुआ है। इमरान खान इस मुल्क का असल चौकीदार है। चौकीदार में उस सेंस में नहीं कह रहा जो हमारे चौकीदार है, हिफाजत करने वाला चौकीदार, ईमानदार चौकीदार, जिसके होते हुए कोई कुत्ता घर में दाखिल नहीं हो सकता, ऐसा चौकीदार, दिफा करने की फ्रंट लाइन, पूरी कौम को यकजा करने वाला शख्स, उसको जेल में डाला हुआ है। तो फौज से एक सिंपल सवाल है कि चोरों की चौकीदारी करोगे या मुल्क की चौकीदारी करोगे? फिलहाल तो चोरों की चौकीदारी कर रहे हो, कौम सब देख रही है और सोशल मीडिया सब दिखा रहा है। इसको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है।